اب مجھے بتائیے گا کمال مہدی صاحب کہ عشرہ مغفرت میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے وہ اعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع ہے. عشرہ مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اعمال صالحہ کو ہم جو اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے تو فعل قبول و منظور فرمائے. دیکھیں 4 چیزیں فرحان میں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے زندگی میں: ذکر، شکر، دعا، توبہ. یہ 4 نسخے ہیں. اس لیے کہ جس نے ذکر کو چھوڑ دیا وہ اس بات سے محروم ہو جائے گا کہ اللہ بھی اس کا ذکر کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ایک ذکر کبھی نہ چھوڑیں، ایک شکر کبھی نہ چھوڑیں. اس لیے کہ جس نے شکر کو چھوڑ دیا وہ نعمت میں اضافے سے محروم ہو جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا. دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس لیے کہ جو دعا کو چھوڑ دے گا وہ قبولیت سے محروم ہو جائے گا. کیا بات! ادعونی استجب لکم. سورہ مومن میں فرمایا کہ جب تم دعا کرو گے تو میں دعاؤں کو مستجاب کروں گا. اور توبہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو توبہ کو چھوڑ دے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے کسی پر. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک کہ استغفار کرتے رہو گے ہم عذاب نہیں کریں گے. غلطی ہو بھی جائے گی، انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، کبھی خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں، کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے. لیکن خطا جو ہے نا اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور ترک اولا آدم علیہ السلام سے بھی ہوا. اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے. تو خطا اپنے اپنے طور پر دونوں سے ہوئی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ شیطان خطا کر کے اکڑ گیا، کہہ رہا میں نہیں مان رہا. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے خلق کیا، اس کو مٹی سے خلق کیا، میں نہیں. وہ اکڑ گیا. ترک اولا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ترک اولا ہو گیا. ایک بہتر کام ترک کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ترک کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھی ترک اولا ہوا تو ان میں اتنی عاجزی آ گئی، جھک گئے وہ فوراً. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، معاف کر دے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ابلیسی سوچ اور آدمی سوچ میں فرق ہے کہ خطا کر کے جو اکڑ جائے وہ ہے ابلیس، جو خطا کر کے سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے. جب وہ سرنڈر ہو گئے تو پھر اللہ نے نہ صرف یہ کہ توبہ قبول بھی کی بلکہ توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا کہ ہم تمہیں خود بتلاتے ہیں کہ تم کیسے توبہ کرو گے. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے وسیلہ ایک سکھلایا گیا، اس طرح سے کیفیت سکھلائی گئی. تو خاص طور پر یہ ہے کہ جو تسلیم ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ منظور ہے. جو علامہ اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ایک آئینہ ہوتا ہے نا، اس آئینے کی جو حقیقت ہوتی ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ جب تک اس آئینے میں دراڑ نہیں ہے نا وہ آئینہ ہمارے لیے قابل مثلا یہ استعمال ہے. لیکن جب آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک دل کا آئینہ ہے، چھوٹی سی بات کرتا ہے، ایک دل کا آئینہ ہے. دل کا آئینہ جب جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا نا، ٹوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا، اتنی اس کی قدر بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.